لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات فعلی قولی اور مالی عبادات تمام تعریفی کلمات اللہ رب العالمین اللہ ارحم الراحمین اللہ خیر الرازقین اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدیٰ حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہے۔ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مدینہ میں گئے تھے تو وہاں یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے سوال کیا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟
انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا اور فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ اس دن اللہ کے لیے روزہ رکھو شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اور میری امت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہیں، اگر انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں گے۔ اور آپ نے ساتھ میں صحابہ سے یہ فرمایا کہ اگر ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں تو یہودی خوش ہوں گے کہ یہ مسلمان ہماری پیروکار بن گئے، ہمارے پیچھے چلنے والے بن گئے، لہذا میں اپنی امت کو تعلیم یہ دیتا ہوں کہ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یوم، ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤ، 9 کا ملاؤ یا 11 کا ملاؤ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے لا صومن التاسع، میں 9 محرم کا روزہ ملاؤں گا۔ اور اس کا ثواب آپ نے یہ بتایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے کی وجہ سے انسان کے پورے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی ایک روزہ رکھنے پر اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا بہترین بدلہ دے گا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سنت نبوی کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے، 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہم اتنا اہتمام کرتے تھے ان روزوں کا کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور بچے جب عصر کے بعد بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے تو ہم ان کو کھلونے دے کر، ان کو کھلونوں میں مصروف کر کے ان کا روزہ پورا کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، جناب ابو بکر کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، جناب عثمان غنی کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، اور پھر علی المرتضیٰ کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا، حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ محرم ایسا ہی رہا۔ غرض کے اہل بیت جتنے بھی ہیں ان کے دور کے اندر یہ محرم ایسا ہی رہا کہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اب بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور آپ یہ بات بارہا سن چکے ہیں کہ دین کے معاملے کے اندر آنکھیں کھول کر انسان کو چلنا چاہیے، دل کی آنکھیں بھی اور ظاہری آنکھیں بھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد بہت بڑے فتنے آئیں گے اور وہ فتنے تمہارے دین کو بگاڑیں گے، تمہارے دین کی اصلیت کو ختم کریں گے۔ اس دوران تمہیں سمجھ سوچ کر چلنا ہے۔ اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس دوران فتنوں سے بچاؤ کا ایک طریقہ بھی بتا دیا، سورہ طٰہٰ کے اندر وہ تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ بندہ جو میری آسمان سے بھیجی ہوئی ہدایت کو لے لے گا، میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو تعلیم دی ہوگی، جو اس پر عمل پیرا ہوگا، دنیا کے فتنے اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ لا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقیٰ، اور بد نصیب نہیں بنے گا، بدبخت نہیں بنے گا۔ تو معلوم ہوا بدبختی سے نکلنے کا اور بچنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کے مطابق اپنے دین کا ہر مسئلہ دیکھا جائے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کے مطابق مسئلہ دیکھا جائے. جو قرآن میں موجود اس کو مان لیا جائے, جو اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود اس کو مان لیا جائے, اور جو اس سے ہٹ کر دنیا میں چیزیں مشہور ہو جائیں وہ ہمارا دین نہیں بنتی. اور یہ بات بھی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں, عبادات کے معاملے کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے اور معاملات کے اندر منع کی دلیل ہونی چاہیے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. جو کام بھی آپ کریں اس پر اللہ کے قرآن سے رہنمائی موجود ہو, جو بھی آپ کریں اس پر رسول اللہ کی سنت موجود ہو. یہ ایک اصل اصول ہے اور ہم اس اصول سے خاص مہینوں میں ہٹ جاتے ہیں. کیسے ہٹتے ہیں؟ مثلاً ہم شخصیات کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگ جاتے ہیں, اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اہل بیت کی عزت و تکریم جتنی اہل حدیث کرتے ہیں نا, کائنات کے اندر کوئی اتنی عزت و تکریم اہل بیت کی نہیں کرتا. اور اس کی گواہی اگر آپ کو چاہیے تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی گواہی دیں. آج اہل تشیع کے علماء بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ جس قدر اہل حدیث علماء اہل بیت کی تکریم اور عزت بیان کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا اتنی, ہم بھی اتنی نہیں کرتے. جا کے میڈیا پہ دیکھیے آپ کو مل جائیں گے یہ بات اقرار کرنے والے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اہل حدیث اللہ کے اس دین پر قائم ہیں, اس شریعت پر قائم ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دی. ہم نہ کسی نبی کی تنقید کرتے ہیں, نہ کسی صحابی کی کرتے ہیں, نہ اہل بیت کی کرتے ہیں, اور نہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو سن 61 ہجری میں ہوئی. آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ان کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت حال کو واضح کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت حق کو باطل میں اور باطل کو حق میں ملا دیا گیا. جو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ حق کو باطل میں باطل کو حق میں ایسے کھچڑی بنا دو کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ سکے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے یہود و نصارا, تم حق کو باطل کے اندر نہ ملایا کرو, حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو, اور حق کو کبھی چھپاؤ نہیں. تمہیں پتہ ہے حق کی جیت ہوتی ہے اور حق اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. باطل جو ہے اس کی جو ہے آخر انجام برا ہوتا ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں. تو حق کو حق اور باطل کو باطل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شورى کے اندر اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے لوگوں, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے, میرے نبی اپنی امت کو بتا دو, میں نے تمہیں جو دین کے احکام بتائے, جو آداب سکھائے, جو اللہ کے احکام پہنچائے, دن رات ایک کر کے پہنچا دیے. اس سارے کام پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا, میں اس کا بدلہ تم سے نہیں لینا چاہتا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے. إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے, میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے, وہ یہ ہے
کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے یہ ہمیں سبق دے دیا، درس دے دیا کہ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم تو اللہ کے نبی کی طرف جو بھی منسوب ہو جائے اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، چاہے وہ حبش سے آنے والا بلال ہو، وہ بھی جنت کے اندر وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے نبی کی طرف ان کی نسبت ہو گئی، اور جو ہے دیگر فارس سے آنے والے سلمان فارسی اونچا مقام پانے والے بن گئے، جس کی اللہ کے نبی کی طرف صرف نسبت ہو گئی وہ اونچا ہو گیا، اور جن کے خمیر کی اندر نبی کا خون شامل ہو جائے کیا وہ اونچے نہیں ہوں گے؟ جن کے خون کے اندر، جن کے خمیر کے اندر نبی کا خون شامل ہو جائے اور پھر ان کی شکل و صورت بھی نبی کی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کے سامنے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اگر نبی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو آج بھی موجود ہے، نبی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ان دو بیٹوں کو دیکھ لینا، سر سے لے کر سینے تک حسن میرے نبی کے مشابہ ہے اور سینے سے لے کر پاؤں تک یہ حسین نبی کے مشابہ ہے۔ ارے جو نبی کی تصویر بن گئے ہوں، اہل حدیث ان کی قدر کیوں نہ کرے، ان کا مقام کیوں بیان نہ کرے، ان کی شان بیان کیوں نہ کرے؟ ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، ان کے مرتبے کو کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ جو میرے نبی کی تصویر ہو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ شورى آیت نمبر 23 ہے، صحابہ کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کی عزت کرو، تکریم کرو۔ اب وہ رشتہ دار کون سے ہیں آپ کے؟ آپ یہ بھی تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمۃ وابناہما، آپ نے فرمایا میں جو اپنے اہل بیت ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں علی بھی ہے، ان میں فاطمہ بھی ہے، ان میں جو ہے وہ حسن بھی ہے، ان میں حسین بھی ہے۔ یہ سارے ہماری آنکھوں کے تارے، جس کو یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2575 ہے۔ اب سب کا مقام ہے، میں صرف حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ام الفضل آپ کی چچی ہیں، ان کو خواب آتا ہے۔ خواب کیا آتا ہے؟ ایک رات سوئی، خواب کے اندر یہ دکھایا گیا محمد کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے اور الگ ہونے کے بعد میری گود کے اندر آ گیا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے نبی کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے جو ہے وہ گود کے اندر آ گیا، اور اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتی ہے، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ محبوب کبریا فرماتی ہیں رأیت خیرا، اے ام الفضل تم نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے تم نے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ تلد فاطمہ انشاء اللہ غلاما فیکون فی ہجرک، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ابھی بیٹا عطا کرنے والا ہے، میری بیٹی فاطمہ کا لخت جگر جب پیدا ہوگا وہ دودھ پینے کے لیے تیری گود کے اندر آ جائے گا، لہذا یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فولدت فاطمہ الحسین، تو فاطمہ نے حسین کو جنم دیا، اور کہہ رہی ہیں
اسی طرح ہوا فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو تعبیر بیان کی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہو۔ اب یہ بیٹا میرے پاس رہا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور آگے جا کر جو ہے کب پیدا ہوئے؟ 5 شعبان سن 4 ہجری کو۔ یاد رکھیے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب ان کی سیدہ فاطمہ سے شادی ہوئی، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کے گواہ کون بنے تھے؟ ابو بکر بنے تھے، اس کے گواہ عمر تھے، اور جو خرچہ پانی لیا گیا تھا وہ عثمان غنی سے لیا گیا تھا۔ یہ گواہ بنے، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سے علی المرتضی کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ سب سے پہلی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، ان کا نکاح بعد میں عمر فاروق سے ہوا، اور ان سے بیٹا زید پیدا ہوا۔ عمر فاروق کے نکاح کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ صرف اس لیے انہوں نے نکاح کیا تھا، کل قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اگر رشتہ داری باقی رہے گی تو عمر فاروق محمد رسول اللہ کی رہے گی، اس لیے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ پھر بیٹا حسن پیدا ہوا، اس کے بعد یہ بیٹا حسین پیدا ہوا، پھر محسن پیدا ہوا، محسن بچپن میں ہی فوت ہو گیا، پھر زینب پیدا ہوئی۔ یہ 4 بچے جو ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے حیات تھے، زندہ رہے، آگے ان کی باقاعدہ شادیاں بھی ہوئیں اور ان کے معاملات چلے۔ زیادہ معروف ہوئے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بہت زیادہ معروف ہوئے۔ کیوں معروف ہوئے؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ ہر نانا جو ہے اپنے نواسے نواسی کے پیدا ہونے پر کتنا خوش ہوتا ہے، اور نبی کے نواسے اور نواسیاں کوئی عام نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ پیدا ہو گئے حسن حسین پیدا ہو گئے، ابو رافع کہتے ہیں اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اذن فی اذن الحسن والحسین حین ولدا، جب حسن پیدا ہوئے اذان دینے کے لیے اللہ کے نبی آ کر اذان دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے آج بھی ہمارے لیے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے حسن و حسین کے کان میں اذان دی۔ جس کے کان میں سب سے پہلے آواز پہنچے تو نبوت والی پہنچے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ذرا غور تو کیا کریں۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے 2515۔ اور پھر نام رکھنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے نام بھی خود رکھا، نام بھی خود تجویز کیا۔ علی کہتے ہیں جب میرا بیٹا بڑا پیدا ہوا، میں نے اپنے چچا حمزہ کے نام پر اس کا نام رکھ دیا حسن، اور پھر جو ہے حسین کو چچا کے بیٹے کے نام پہ رکھ دیا جعفر۔ اللہ کے نبی آئے، فرمایا نہیں نہیں اے علی، تجھے چچا پیارا ہوگا اپنی جگہ، تجھے چچا کا بیٹا پیارا ہوگا، اپنا بھائی پیارا ہوگا جعفر اپنی جگہ، لیکن یاد رکھ فسماہما رسول اللہ حسن و حسینا، آپ نے فرمایا ان کے نام میں خود رکھوں گا، ایک کا نام آپ نے حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ یہ بھی معجم طبرانی کی روایت ہے 2717۔ اس کے بعد عمران بن سلیمان کہتے ہیں یہ نام ایسے نام تھے، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ جنتی شہزادوں کے نام تھے۔ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر حسن و حسین نام پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے جو محمد رسول اللہ نے نام رکھے تھے، اس لیے کہ ان کا مقام بڑا اعلیٰ تھا، نام بھی بڑے اعلیٰ رکھے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور بڑے ہوئے 7 دن کے پہنچتے ہیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر جو ہے آتا ہے حدیث مبارکہ میں، اقان الحسن والحسین کبشن کبشن، سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے ان کا عقیقہ دینے کی باری آئی تو آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ملایا، میں ان کے عقیقے میں بھی حصہ ملاؤں گا، ایک ایک دمبا جو ہے آپ نے ان کی طرف سے ذبح کیا۔
ایک ایک دمبا جن کا عقیقہ اللہ کے نبی کریں تو کتنا اونچا مقام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے گئے. جب وہاں گئے تو ایک عراق کے آدمی نے سوال کر لیا حسن اور حسین کے بارے میں. تو کہنے لگے تم ان کا مقام کیا جانو؟ تم یہ سوال کر لیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا تم مکھی مارنے کے بارے سوال کر رہے ہو؟ تم تو وہ بد نصیب ہو، تم نے اللہ کے نبی کے اس نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا تھا ہمارے ہاں نی من الدنیا، اے لوگو دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، میرے دو بڑے پیارے پھول ہیں، اور وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. تم ان کو شہید کر کے یہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے ہاذا ابنایا و ابناتی، یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی کے بچے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اے اللہ ان دونوں سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر. اس حدیث کی ضمن میں سارے اہل حدیث آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر ایک دفعہ بنو قینقاع کے بازار میں گئے، واپس آئے، واپس سیدھی جو ہے فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اسما لکاؤ، میرا بچہ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا، بچہ کہاں چلا گیا. اب یہ سیدہ فاطمہ کو جیسے پتا چلا میرے بابا جان آئے ہیں، حسین کو جلدی سے جا کے نہلایا، کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے کے بعد جو ہے فوراً اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا. جیسے ہی وہ آئے اللہ کے نبی نے اس کو گلے سے لگا لیا، چمٹا لیا، وَقَبَّلَهُ، اور ان کے بوسے لینا شروع کر دیے، اور زبان پر یہ دعا جاری تھی اللہم احببہ، اے اللہ یہ مجھے بھی پیارا ہے، تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا لے. مجھے اس سے بڑا پیار ہے حسین سے، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر. واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی پیار کرنا شروع کر دے. تو ہمیں حسین سے کیوں محبت نہ ہو؟ یہ صحیح بخاری کی 2122 روایت ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آئے. عبداللہ بن شداد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز ہے، آپ اپنے ان نواسوں کو اٹھا کر لائے ہیں. یہ نواسے مسجد کے اندر جو ہے، یہ جب آپ سجدے کے اندر گئے اوپر جو ہے وہ ایک نواسا چڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے سجدہ طویل کر دیا، صحابہ سمجھنے لگے شاید سجدے کی حالت میں کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے. بعد میں سوال کیا اللہ کے نبی آپ نے اتنا لمبا سجدہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا جتنا آج کیا ہے. محبوب کبریا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کل ذالک لم یکن، اے میرے صحابہ جو تم سمجھ رہے ہو یہاں وہ معاملہ نہیں تھا. ولکن ابنی ارتحلنی، میرے جو ہے نواسے نے مجھے اپنی سواری بنا لیا تھا، میرے اوپر چڑھ گیا تھا سجدے کی حالت میں. فکرے تو انو اجلہ حتی یقضی حاجتہ، میں نے سوچا یہ بیچارہ بچہ کھیل لے، میں جلد بازی نہ کروں، وہ اپنا کھیل کر ضرورت پوری کر کے نیچے آئے. میرے پیغمبر نے اتنا زیادہ اپنے نواسوں کا خیال کیا. اور یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 1129. آپ جانتے ہیں میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں.
اور یہ سچے آدمی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین باہر سے آ گئے، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران، یہ سرخ لباس پہنے ہوئے کبھی گر رہے ہیں، کبھی جو ہے اٹھ رہے ہیں، گرتے پڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، فحملها ووضعهما بین یدیہ، حسن و حسین کو لا کر اپنے قریب بٹھا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ خطبہ جاری کرتے ہیں اور فرماتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے صدق فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ آ رہے تھے بچے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں جو ہے ان کو اٹھا کر لایا۔ یہ حسن و حسین وہ شخصیات ہیں جن کے لیے محبوب کبریا نے نماز میں سجدے لمبے کر دیے، خطبہ چھوڑ کر ان کو لینے کے لیے چلے گئے۔ آپ ان دلائل سے ان کا مقام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اونچا مقام تھا۔ یہ بھی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر 3707 نمبر حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ فاطمہ کے گھر کے باہر سے گزرے، فسمع حسینا یبکی، حسین کسی بات کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الم تعلمنی ان بکاہ یوزینی، اے فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے یہ نواسا جب روتا ہے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ جن کا رونا بھی نبی کو گوارا نہیں تھا ان کو قتل کرنا کیسے جواز بنتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، تدبر کیجئے۔ یہ ساری مثالیں بتاتی ہیں اللہ کے نبی کے وہ بڑے پیارے تھے، محبوب تھے۔ اب ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا، اس حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے جو آج کل ہمارے ہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اتنی مبالغہ آرائی کہ حد سے زیادہ جو آپس میں پیار اور محبت کرنے والے تھے ان کو دشمن ثابت کرنے کی بھرپور کوشش۔ رب کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے سارے صحابہ، نبی کے سارے اہل بیت، اللہ کہتا ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نفرت کرنے والے تھے۔ ذرا آپ حقیقی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو اولادیں ہوتی ہیں، ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر دنیا سے چلے گئے، عثمان دنیا سے چلے گئے، جب بیٹوں کے نام رکھنے کی باری آتی ہے وہ ایک کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، دوسرے کا نام جو ہے عمر رکھتے ہیں، تیسرے کا نام جو ہے عثمان رکھتے ہیں اور چوتھے کا نام عباس رکھتے ہیں، اور پھر محمد ان کے کئی بیٹوں کا نام ہے۔ اگر ان کی آپس میں دشمنی تھی، کیا یہ بتاؤ کہ دشمنوں کے نام اپنے بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اہل و تشیع کی 12 کتابوں کے اندر علی کے بیٹوں کا نام اگر آئے گا تو اس میں ابو بکر، عمر اور عثمان بھی آئیں گے، اور حسن کے بیٹوں کے نام بھی جو ہے ابو بکر اور عثمان کثرت سے آئے ہیں، اور حسین کے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر اور عثمان کثرت سے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو عمر سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، یہ سارے آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ ان کے اگر اختلافات بھی ہوئے تھے تو وہ صرف سیاسی اختلافات تھے، کفر اور اسلام کے نہیں تھے۔ اگر کفر اور اسلام کے اختلافات ہوتے، معاویہ اور ان کے علی رضی اللہ عنہ کے، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سن 41 ہجری میں معاویہ کے ہاتھ پر کوفہ کی مسجد جو علی المرتضی نے بنائی تھی، اس منبر پر جو ہے معاویہ کو بٹھا کر حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر خود بیعت کی، حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، قیس بن سعد بن عبادہ کمانڈر سے بیعت کروائی، اور اس طرح امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، پھر ابو بکر
جو ہے اس کو خلیفہ امیر المرتضیٰ نے مانا، اور علی رضی اللہ عنہ معصوم تھے، گناہ نہیں کر سکتے تھے، غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ ابو بکر کو خلیفہ ماننا صحیح ثابت ہوا، عمر کو انہوں نے خلیفہ مانا، عثمان غنی کو انہوں نے خلیفہ مانا، اور پھر ان کے بعد ان کی اولادوں نے معاویہ کو اپنا امیر مانا اور ان کے ماتحت جو ہے وہ زندگی گزارتے رہے۔ اور صلح کے بعد اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اکثر حسن اور حسین جاتے رہے، وہ ان کو وظائف دیتے رہے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کی جو ہے قریبی عزیزہ، یزید کی عزیزہ آمنہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان سے باقاعدہ نکاح کیا۔ یہ تاریخ کے البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ کس نے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے آمنہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان، اس اعتبار سے یزید کے یہ بہنوئی بن گئے، یزید کی پھپھی کی بیٹی حسین کے نکاح کے اندر آئی، اور اگر یہ اختلاف تھا تو اسی وقت طلاق دے کے اس کو علیحدہ کر دیتے۔ نہیں میرے بھائی، یہ من گڑت افسانے ہم نے گھڑ لیے ہیں، ان کے اندر محبت اور پیار تھا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھو، ام محمد یزید کے نکاح کے اندر آئی۔ یہ ام محمد کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ جو حضرت علی کے بھتیجے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے یہ ام محمد اس وقت بھی یزید کے نکاح میں تھی جب حسین جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کیا انہوں نے رشتے ایسے ہی کر لیے تھے؟ یزید کے اور حسین کے 3 رشتے ہیں آپس میں، 3 رشتے۔ ایک ان کی پھپھی کی بیٹی حسین کے نکاح میں، دوسری ان کی جو ہے چچا زاد بھائی کی بیٹی ان کے نکاح میں۔ اس اعتبار سے حسین رضی اللہ عنہ کہ وہ یزید بھتیج داماد ہوئے، اور تیسرا رشتہ محمد رسول اللہ کے نکاح کے اندر معاویہ کی بہن اور یزید کی پھپھی یہ جو ہے اللہ کے نبی کی بیوی بنی اور ام المومنین بنی۔ 3 رشتے، یہ رشتے داریاں کیسے برقرار رہیں اگر وہ ایک دوسرے کو غیر مسلم سمجھتے ہو؟ غور تو کرو، دھوکے دیے جاتے ہیں، ہمیں فراق دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ آپس میں بڑے۔ یہ ذرا تاریخ کی ہر کتاب میں نیٹ پہ بھی سرچ کرو، ام محمد کون تھی؟ یزید کی بیوی، یہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی تھی۔ اور ادھر آمنہ بنت وہب کون تھی؟ جو حسین کے نکاح کے اندر تھی، یہ جو ہے یہ یزید کی بہن تھی، پھپھی زاد بہن۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ معاویہ کے دور میں سن 41 سے لے کر سن 60 ہجری تک کوئی اختلاف نہیں رہا۔ جب جو ہے حسن رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت جو ہے تحرکت شیعۃ فی العراق، عراق کے اندر شیعہ متحرک ہوئے کہ اب حسین کو بھڑکائیں، لیکن وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ کہنے لگے میں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، میں نے اسے امام مانا ہوا ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ البتہ جب معاویہ دنیا سے چلا گیا، یزید خلیفہ بنا، اب یزید کی خلافت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ 4 صحابہ نے بیعت نہیں کی، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی شروع میں، لیکن عبداللہ بن عمر نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیعت کر لی، عبداللہ بن عباس نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیعت کر لی، عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، اور یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کا اس وقت گورنر تھا، اس نے بیعت لینے کے لیے حسین کو بلایا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ابھی جو ہے نا وہ سوچنے کا موقع دے دیں، اور میں لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، ایسے بیعت نہیں کروں گا۔ رات میں ہی جو ہے وہ موقع پا کر اپنا سامان اٹھا کر جو ہے وہ مکہ چلے گئے۔ جیسے ہی مکہ گئے، ادھر سے حالات لوگوں کو پتا چلے، کوفہ والوں کو پتا چلا یزید کی بیعت حسین نے نہیں کی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے۔ اور کوفی وہ بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ کو مدینہ سے دارالخلافہ ہٹا کر
کوفہ کے اندر ان کا دارل خلافہ بنوایا تھا، اور بیچارے علی ان کے چنگلوں کے اندر ایسے پھنسے تھے کہ اس کے بعد علی کو حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ کوفہ کے لوگ اتنی شرارتی تھے، لہذا جب انہوں نے دیکھا حسین جو ہے مکہ آ گئے، خطوط بھیجنا شروع کر دیے، 12,000 خطوط، اور بعض روایات میں آتا ہے 18,000 خطوط، آ جاؤ ہمارے پاس۔ ہم نے جو ہے نعمان بن بشیر جو ہے یہاں کا گورنر ہے، اس کے ہاتھ بیعت توڑ دی ہے، ختم کر دی ہے یزید کی بیعت، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حسین رضی اللہ عنہ بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ اپنے بھائیوں نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، ابو واقد لیسی نے روکا، سب نے روکا، کہنے لگے نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ کہ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا جو اپنے چچا کا بیٹا تھا، جب وہ گئے جا کر انہوں نے جو ہے اوسجا نامی آدمی کے گھر میں قیام کیا، بیعت لینی شروع کر دی، 12,000 لوگوں نے فوراً بیعت کر لی، اور جیسے ہی بیعت کی وہ سمجھے یہ ہماری حمایت میں ہے، جلدی سے حسین کو خط لکھ دیا آ جاؤ جلدی، یہاں معاملہ بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا، ادھر جو ہے جو یزید کے مخبر تھے انہوں نے اطلاع دے دی کہ بھئی اس طرح آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے، مخبر کو خبر دی، اس نے اپنے سرہون نامی غلام سے مشورہ کیا، کہا تو میرے باپ کو بھی مشورے دیا کرتا تھا، مجھے بھی مشورہ دے۔ اس نے کہا اگر مشورہ چاہتے ہو تو گورنر تبدیل کر دو، عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہاں کی گورنری دے دو، معاملات کو وہ کنٹرول کر لے گا۔ لہذا اس نے جو ہے اس کے مشورے پر اس کو جو ہے وہ گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ادھر جو ہے مسلم بن عقیل جو ہے حامی کے گھر شفٹ ہو گئے، حامی بن عروہ یہ بھی سردار تھا وہاں کا، اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اتنے میں جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر، پہلے مصر کا گورنر تھا پھر کوفہ کا بھی بنا دیا گیا۔ اب وہ آیا ڈھاٹا باندھے ہوئے، لوگ فوراً باہر نکلے، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وہ سمجھے حسین آ گئے، وہ چپکے سے گیا، چند فوجی ساتھ تھے، اور گورنر ہاؤس میں جا کے اس نے معلومات کی کہ کہاں مسلم بن عقیل رہتا ہے۔ پتا چلایا وہاں ایک غلام کو 3,000 درہم دے کر بھیجا، یہ اس کو دینا اور کہنا ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں، میں ہمس کا باشندہ ہوں، اور جو ہے اس طرح اس کو پیسے بھی دینا اور مجھے آ کر ساری خبر لا کر دینا۔ اس نے بتایا کہ ام ہانی کے گھر میں ہیں، اور پھر اس نے ہانی کو بلوا لیا ابن زیاد نے، ہاں بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، آخر میں کہنے لگے کہ بھئی میں نے تو نہیں بلایا، وہ خود ہی آ گئے۔ جب اوپر سے پریشر پڑا تو یہ کہنے لگے، اس نے جو ہے نا ایک چھڑی اٹھائی، اس کے ماری، اس کی آنکھ جو ہے پھٹنے کے قریب تھی، فوراً جو ہے ایک محافظ سے تلوار لے کر اس پر حملہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا اچھا حملہ کرتے ہو، اب تیرا خون میرے لیے حلال ہے، اس کو بند کر دیا۔ اب حامی کے قبیلے کو پتا چلا، وہ جمع ہو کر آئے، لیکن شرح قاضی جو ہے اس کے ذریعے اس نے کہا جی اس کو چھان بین کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے، ابھی کوئی اس کو قتل کا پروگرام نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ ادھر جیسے ہی مسلم بن عقیل کو پتا چلا، انہوں نے کہا اب جلدی سے حامی کو چھڑوانا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 40,000 کوفی ان کے ساتھ آ گئے، 40,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ اور جو ہے یہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ ہو گیا۔ گورنر ہاؤس کا جب محاصرہ کیا تو اندر سے اس نے جو سردار تھے ان کے ذریعے اپنے کرندوں کو کہا بھائی اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اس کا ساتھ نہ دو نہیں تو تمہارے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یہ اس طرح کی جب دھمکیاں ملی سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ شام کو صرف مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اکیلے، کوئی بھی ساتھ نہیں۔ یہ کوفی جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب بیچارے بھاگتے ہوئے ایک دروازے پہ جا کے گرے، اندر سے ایک عورت نکلی، کہا اماں پانی پلا دو، پانی پلایا، اور اس کے بعد اس کو کہا میں جو ہے مسلم بن عقیل ہوں، مجھے کچھ پناہ دے دو اپنے پاس، میں ٹھہر جاؤں، رات گزار لوں۔ پناہ دے دی۔ اس کا بیٹا جو ہے اٹھا اور جا کر گورنر ہاؤس میں جا کے اطلاع دے کے آ گیا ہمارے پاس شکار موجود ہے، آ جاؤ۔ اب مسلم بن عقیل نے اس دوران فوری اس عورت سے کہا کہ حسین کو یہ پیغام پہنچا دو، کوفی جو ہے وفا کرنے والے نہیں ہیں، لہذا جو ہے
حسین وہیں سے واپس ہو جائیں۔ یہ خط جو ہے یہ ادھر روانہ کر دیا گیا، حسین کو راستے میں خط مل بھی گیا، ادھر جو ہے مسلم بن عقیل کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور قصر خلافت کی چھت پر لے جا کر ان کو شہید کر دیا گیا، حامی کو جو ہے لوگوں کے سامنے سولی پہ لٹکا دیا گیا، ادھر کا معاملہ تمام ہو گیا۔ حسین کو راستے میں خط ملتا ہے، کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں، لیکن جو ہے جعفر طیار اور ان کے جو جعفر طیار کے جو بیٹے تھے کہنے لگے ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم نے آگے جانا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ مجبوری میں چل پڑے۔ آگے جب گئے تو حر التمیمی یہ اپنا 1000 کا لشکر لے کر جو ہے یہ نگرانی کرنے لگا۔ پاک جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھایا کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ آپ کے لشکر کے اندر کوفی شامل ہو گئے ہیں، لہذا اس لیے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کا جو کرنا ہے، حسین نے کہا نہیں مجھے آگے جانے دیجیے۔ آگے جب گئے تو پھر راستہ بند کر دیا، پھر جو ہے کربلا کا رخ کر لیا، تو جو دمشق کی طرف ہے وہاں کربلا کے میدان میں جا کے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، عمر بن سعد اس کو کمانڈر بنا کر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، جاؤ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ وہ کہنے لگے بھائی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی کا بیٹا تھا، اس نے کارروائی نہیں کی۔ آخر اس نے آ کے مذاکرات کیے، مذاکرات میں کیا طے پایا؟ حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ ایک شرط میری یہ ہے کہ مجھے واپس چلے جانے دو، جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری میری شرط یہ ہے مجھے سرحدوں پہ چھوڑ دو، میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ پہنچا دو، میں خود معاملہ حل کر لوں گا۔ ابن زیاد کو یہ شرائط بھیجیں گے، اس نے کہا کوئی بھی قبول نہیں، کوئی بھی قبول نہیں ہے، میری بیعت کریں پھر آگے جانے دیا جائے گا۔ اب جب یہ مجبور کیا گیا، اتنے میں یہی حسین کے لشکر کے اندر جو کوفی شامل ہو گئے تھے انہوں نے جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ کے اندر جو ہے حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور ان کے جو ہے رفقا بھی شہید ہو گئے۔ یہ تقریباً 10-11 بجے جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی، 1-2 بجے ختم کر دی گئی۔ اتنے افسانے اس کے لیے گھڑے ہوئے ہیں، اتنی جو ہے آخر جو ہے ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت پر ہمیں بھی غم ہے۔ یقین مانیے اللہ کے نبی کا وہ نواسا جس کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے، اللہ کے نبی کا وہ نواسا جس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہم ان ظالموں کو کبھی اچھا نہیں کہتے جنہوں نے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آخر پھر جو ہے ایک زین العابدین بچے تھے، اب ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا تو یزید کے دربار کے اندر لے جایا گیا، وہاں اس نے ان کی عزت و تکریم کی۔ اس دوران ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ زینب جو ہے نا یہ مجھے دے دے، تو فوراً انہوں نے جواب دیا یہ تیرے لیے لائق نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک تو رشتہ داری، دوسری پھر وہ اہل بیت کی عورت، کیسے اس کو دے دے؟ آخر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید نے پھر جو ہے ان کو بحفاظت مدینہ پہنچایا اور ان کا جو ہے وظیفہ جاری کیا۔ یہ سیاسی اختلافات میں جو معاملات ہو گئے، اب اس کو ہم نے بہت بڑا رنگ دے دیا۔ یہ الاصابہ اس کے اندر جو ہے یہ پورا واقعہ ان کا موجود ہے۔ الاصابہ کے اندر جلد 17 صفحہ 2 اس میں صرف اتنا سا واقعہ ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس کو واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے مخنف نام کا ایک آدمی تھا، مخنف، اس نے بہت جولانیاں دکھائیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس نے داستانیں گڑھیں، اس نے جو ہے یہ اہل بیت کو اس طرح القابات سے نوازا، اور وہ من گھڑت کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوئیں۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے 91 سال کے بعد 91 سال کے بعد یہ آج جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں یہ وجود میں آئیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ ہمارے دین کا حصہ بن سکتی نہیں بن سکتی۔ اور شہید جو ہے یہ کوئی معمولی مقام والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم ہر شہید کی عزت و تکریم کرتے ہیں،
لیکن میرے پیارے بھائیوں اس بارے آنکھیں بند نہ کیا کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اگر آدمی بڑا نیک ہے, جھوٹ نہیں بولتا, صرف اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں لوگوں کو سناتا رہتا ہے, تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ جو ہے بغیر تحقیق کے لوگوں کو سناتا رہتا ہے. آدمی کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اللہ کے ہاں جھوٹا شمار ہوگا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا. سنی سنائی باتوں پہ ایمان نہیں لایا کرو, یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. میرے پیارے بھائیوں, اگر یہ دین ہوتا, علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا چچا شہید ہوا, اس کے نام پہ ہزاروں سبیلے لگا دیتے, ہزاروں لنگر کھول دیتے. نہیں کھولا. اس کے بعد حسن و حسین کا بابا علی المرتضی شہید ہوا, ان کے اوپر ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا. پھر حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. امام جو ہے زین العابدین جو باقی بچے تھے, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کیا اہل بیت کو اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں تھی؟ آج 1400 سال کے بعد ہمیں زیادہ محبت ہو گئی ہے. ذرا سوچئے, وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم نے یہ کام کر لیا, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور, دین کے اندر نئی چیزیں مت ڈالنا, نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جو چیزیں ایجاد کرو گے وہ بدعت ہوگی, اور یہ بدعت تمہیں گمراہی میں لے جائے گی, اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. یہ ساری ہمارے معاشرے میں آج جو زنجیر زنی ہے, جو نوحہ و ماتم ہے, جو یہ سبیلے ہیں, یہ ساری کی ساری ہماری علماء کی اور ہمارے جو ہے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ دین نہیں ہے. اللہ کے بندو, اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے تو ہمیں ابو بکر کی طرح, عمر کی طرح, عثمان کی طرح, علی المرتضی کی طرح, حسن و حسین کی طرح اپنی زندگی بنانی ہوگی. اگر آپ غور کریں, آج ہماری اذان وہی ہے جو اہل بیت کی اذان تھی. آج ہماری نماز وہی ہے جو اہل بیت کی نماز تھی. آج ہمارا دین وہی ہے جو اہل بیت کا دین تھا. جن لوگوں نے اضافے کر دیے وہ اہل بیت کے دین پر نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل ظاہر کر کے اس سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق دے. مجھے میرے بھائیوں کسی سے اختلاف نہیں, میں جو ہے ما اريد الا الاصلاح, اصلاح کی غرض سے حق کو بیان کر رہا ہوں. حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے میں نے بڑی تحقیق کی, باقی جتنی بھی روایات ہیں ساری غلط ہیں, اس لیے کہ یہ واقعہ امام باقر نے پیش کیا تھا جو بہت بڑے امام ہیں. سارا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا. واقعے کی حقیقت یہاں تک ہے, باقی سب فضول اور پروپیگنڈا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ دنیا میں محبت عطا فرما دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما دے. اس لیے کہ اہل بیت اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے اور اللہ کے نبی کے قریب ہمیں بھی جگہ مل جائے گی. قرآن کا یہ اصول ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. وہ بندے جو پکے مومن بن گئے اور مومن بننے میں ان کی اولادوں نے بھی انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ان کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں جمع کر دوں گا. ہم بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ہم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی بڑا مجرم, جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی بڑا مجرم, جو اللہ کے نبی کی توہین کرے وہ بھی بڑا مجرم, اور جو قرآن کی توہین کرے وہ بھی بڑا مجرم. اللہ ایسے مجرم بننے سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو، یہ کچھ اعلانات ہیں. درس قرآن انشاءاللہ کل بروز ہفتہ 10 محرم 29 جولائی بعد نماز ظہر ہوگا اور فضیلت الشیخ عبدالغفار صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں اور حسین کے قاتل کی مذمت ضرور کریں کہ حسین کے جو قاتل ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وہ سارے اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو وہ سارے کوفی تھے، اس لیے کہ زین العابدین کو جب وہاں کوفہ سے دمشق لے جایا جانے لگا تو اس دوران انہوں نے جو ہے دیکھا چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، نوحہ ماتم کی آواز آ رہی ہے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی آپ کے بابا کے لیے جو ہے رو رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت سوال کیا تھا من قتلنا، پھر ہمیں کس نے قتل کیا ہے اگر یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تو وہ اصل میں کوفہ کے لوگ تھے اور کیوں قتل کرنا چاہ رہے تھے آپ اس نقطے کو بھی سمجھے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہ 12,000 یا 18,000 خطوط تھے کوفہ والوں کے. 18,000 خطوط، عقل سے ذرا بات کو سمجھیے گا، وہ خطوط تھے. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ یزید کے پاس پہنچے، کیونکہ 18,000 خطوط اگر ان کو پتہ چل گیا تو یزید تو چن چن کے ہماری نسلوں کو مٹا دے گا. کیوں نہ ہم اپنی نسلیں بچائیں، حسین کو صدقے کا بکرا بنا دیں. اصل مقصد یہ تھا ان کا کہ وہ نہ واپس جانے دینا چاہ رہے تھے کہ وہاں بھی ہمارا راز افشا ہوگا، نہ سرحدوں پہ جانے دے رہے تھے کہ وہاں بھی ہمارا راز افشا ہوگا. اور یزید کے پاس اگر حسین چلے گئے تو ان کی تو آپس میں مصالحت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت بھی کی تھی، بیٹا میرے جانے کے بعد حسین کو لوگ تیرے مقابلے میں لے کر آئیں گے اور میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پھر اللہ کے نبی کا نواسہ بھی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی قدر کیا کرتے تھے، اتنی حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پہ اٹھا لیا کرتے تھے اور ان کا باقاعدہ وظیفہ رکھا ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آتا ہے باہر سے پوشاکیں آئیں، وہ جو ہے وہ تقسیم ہو گئیں، حسن و حسین باقی رہ گئے. کہنے لگے اچھا میں اور یہی پوشاکیں منگواتا ہوں اور جو ہے حسن اور حسین کو دیتا ہوں، مجھے تو بڑے پیارے ہیں. حسن اور حسین صرف ہمارے ہی نہیں تمام صحابہ کے پیارے تھے. ان سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان لوگوں کی پر زور مذمت کرتے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا اور وہ کوفہ کے لوگ تھے. کوئی اس کے اندر صحابی کا بیٹا نہیں تھا. عمر بن سعد کے بارے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، میں یہ کام نہیں کرتا، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ تو کوفہ کے لوگ تھے جن کے بارے مشہور الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، یہ کوفہ کے تھے. اور آج جو کوفہ والوں نے اس وقت طریقہ اپنایا تھا آج ہمارے معاشرے میں وہ جاری بساری ہو رہا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. جو حق اور سچ ہے اس کو سمجھیے اور اللہ سے دعا مانگا کیجئے، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اسے اپنانے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.